أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی افنان، علی عباس، غلام علی، علی اصغر، آپ ٹھیک ہیں؟ نشاط، ناز فاطمہ نہیں آئی ابھی، صاحبہ نہیں کی، تحصیل فاطمہ میں. ہماری گفتگو کتاب الصمدیہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ کتاب الصمدیہ کے بارے میں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بتایا تھا کہ کتاب الصمدیہ شیخ بہاء الدین حمدانی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اپنے بھائی عبدالصمد کے لیے لکھی. ٹھیک ہے. اور بتایا کہ اس میں 5 حدیقے ہیں. حدیقہ کیسے کہتے ہیں؟ ویسے تو باغ کو کہتے ہیں. باغ میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے پیڑ ہوتے ہیں، بہت سے درخت ہوتے ہیں، طرح طرح. ایسے ہی سے ایک اس کو حدیقہ کہا. 5 حدیقوں میں تقسیم، یعنی ایک طرح کا باغ ہے، اس کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا؟ اس سے مخصوص چیزیں ملیں گی. مثلا الحدیقۃ الاولیٰ، پہلے حدیقے میں آپ کو مقدماتی باتیں ملیں گی. جی تحصیل فاطمہ میں. دوسرے حدیقے میں بتایا تھا اسم سے ریلیٹڈ، اسم کے بارے میں گفتگو کرے گا. جی مرفوع اسم یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب، کیونکہ علم نحو کی تعریف سے پتہ لگے گا اعراب سے گفتگو کرتا ہے نا. تو رفع، نصب، جر تو کون کون سا اسم مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات بتائیں گے، منصوبات اور مجرور، بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے. فعل سے ریلیٹڈ ایک حدیقہ ہے. تو 5 حدیقوں میں تقسیم کیا. پہلا حدیقہ کیا ہے؟ الحدیقۃ الاولیٰ. آواز آ رہی ہے ناز فاطمہ؟ نشان جی اگر تحصیل فاطمہ میں، تحصیل فاطمہ الحدیقۃ الاولیٰ. پہلا حدیقہ انہوں نے کہا فیما اردت تقدیمہ، ان چیزوں کے بارے میں جس کو میں مقدم کرنا کا ارادہ میں نے کیا ہے، تعریف وغیرہ. یعنی الحدیقۃ الاولیٰ، ٹھیک ہے، فیما ان چیزوں کے بارے میں اردت، جس کا میں نے ارادہ کیا تقدیمہ، ان کو مقدم کرنے کا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں. تو پہلا حدیثہ، تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ پہلے تو علم نحو کی تعریف آئے گی. اس کی آپ نے علم نحو کی تعریف نحو مقدماتی میں پڑھی ہوگی، ہدایہ میں پڑھی ہوگی، سمدیہ میں بھی ہے. لیکن بات وہی ہے، طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے. ہر انسان کا سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے ٹھیک ہے علم نحو کی تعریف نحو مقدماتی میں کیا پڑھی تھی؟ ٹھیک، ایک ایسا علم ہے کہ جو کلام کے اندر کلمات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور کلام کے اندر کلمے کے آخری حرکت و اعراب کیا ہے اس سے کرتا ہے. مطلب وہی ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ النحو علم، علم ہے. علم نحو علم ہے، ایک ایسا علم ہے کہ جو کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ بقوانین الفاظ العرب، بقوانین عربی میں انہوں نے مطلب علم نحو کیا ہے؟ النحو علم، النحو مبتدا. النحو ویسے دیکھیں اگر نحوی اعتبار سے مبتدا ہے، علم اس کی خبر ہے. نح علم ہے، نح علم ہے. کس چیز کا علم ہے؟ بقوانین، جی بقوانین الفاظ عربی. ٹھیک ہے. کس من بولیے؟ من حیث الاعراب بنا. اب آپ دیکھیے ناز فاطمہ تحصیل میں نشاط نقوی، اور میں اردو میں لکھ پاؤں گا آپ کو. علم نحو علم ہے، ایک ایسا
کیسا علم ہے؟ کیسا علم ہے یہ؟ الفاظ عرب کے قاعدے قانون کا علم ہے. الفاظ عرب کے قاعدے قانون کا علم ہے. دیکھیے آپ اتنی سی مختصر سی بات بول کے چھوڑ دی انہوں نے. تو آپ نے علم نحو کی تاریخ وہاں کتنے اچھے سے سمجھائی نحو مقدماتی میں ہدایہ میں، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ النحو علم بقوانین الفاظ العرب، بقوانین الفاظ عرب کے جو الفاظ ہیں ان کے قاعدے قانون کا علم ہے. اتنی سی بات کہہ دیا، اسی بات سے آپ علم نحو کی پوری تعریف سمجھانی پڑے گی. ایک جملے سے آپ علم نحو کی پوری تعریف سمجھانی پڑے گی کہ علم نحو سب سے پہلی بات تو قاعدہ قانون کا علم ہے. قاعدہ قانون تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں. ایسا ہوگا تو یوں کرنا پڑے گا، قاعدہ قانون ہوتے ہیں. لیکن الفاظ عرب کے عربی الفاظ کے قاعدہ قانون ہوتے ہیں. لیکن کون سے الفاظ عرب؟ الفاظ عرب کے جو قاعدہ قانون ہے وہ کس سے ریلیٹڈ؟ اعراب اور بنا سے ریلیٹڈ. مورب اور مبنی کے الفاظ عرب مورب ہے یا مبنی؟ مورب ہے تو کیا اعراب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ قاعدہ قانونی تو ہے. مبنی ہے تو علامت بنا کی ہو کیا ہوگی، کیوں ہوگی، ہے نہیں؟ تو یہ سب انہیں قاعدہ قانون کا تو نام ہے. اسی بات کو آپ ایسے کر کے کہہ لیجیے کہ علم نحو ایک ایسا علم ہے جو کلمات کا کلام کے اندر آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا قاعدہ کیا نیم ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے. ویسے سمجھا دیا تھا یہ ایسے کر کے انہوں نے، یا شارٹ میں سمجھا دیا. شارٹ میں کر کے آپ کو تفصیلی سمجھنا کہ الفاظ عرب کے جو قاعدے قانون ہے اس سے ریلیٹڈ یہ گفتگو کرتا ہے اس کے بارے میں. لیکن اس کے جو قاعدے قانون ہے کون سے والے؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے، بناوٹ نہیں. ورنہ الفاظ عرب کے جو بنانے کے قاعدے قانون ہے وہ تو علم صرف سکھاتا ہے، وہ تو علم صرف سکھاتا ہے. نحو تو الفاظ عرب کے ان قاعدے قانون کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو اعراب اور بنا سے ریلیٹڈ ہے. اعراب اور سمجھ میں آیا ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، تحسین فاطمہ میں؟ جی آقا. ٹھیک ہے. تو علم نحو الفاظ عرب کے جو قاعدے قانون ہے ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے. کس چیز کے؟ تو النحو علم بقوانین الفاظ العرب، الفاظ عرب کے قوانین کا علم ہے. علم نحو عرب کے عربی الفاظ کے قوانین کا علم ہے. یہ تعریف ہو گئی نحو کی تعریف کہ نحو الفاظ عرب کے قاعدے قانون کا علم ہے. اس کے یعنی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن الفاظ عرب کے جو قانون ہیں کون سے والے؟ اعراب اور بنا. تو من حیث الاعراب والبنا، بنا اور اعراب کے اعتبار سے. سمجھ پا رہا نہیں؟ جی آقا. اب آپ اس کو اردو میں لگا لکھنا چاہیں اردو میں لکھوا دیتا ہوں تو عرب کتاب میں علم نحو لکھ لیجیے گا. علم نحو نیلا اور مار کر نہیں علم نحو ایسا علم ہے کہ جو یہ ہے بنا کے اعتبار سے الفاظ عرب کے قوانین کے بارے نحو کی تعریف کیا کیا لکھی؟ نحو اعراب و بنا کے اعتبار سے الفاظ عرب کے قوانین کے بارے میں آقا وہ روشنی پڑ رہی ہے نا تو آخر میں دکھائی نہیں دے
क्या लिखा है के बाद قوانین کے جی نحو اعراب و بنا کے اعتبار سے الفاظ عرب کے قوانین کے بارے میں علم جی سمجھ میں لکھ لیا اعراب و بنا کے اعتبار سے جو الفاظ عرب کے قوانین ہیں اس کے بارے میں علم ہے نہیں اگر اس کو کھول کے بیان کریں تو آپ ایسے کہیں گے علم نحو ایک ایسا علم ہے جو الفاظ عرب کے قاعدے قانون کو اعراب اور بنا کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے نہیں بریکٹ پکڑ کے ہم لکھ دیتے ہیں یعنی ایسا الفاظ عرب کے قوانین کے بارے میں بحث کرتا ہے لیکن اعراب بنا تو آپ نے دیکھا آپ نے مقدماتی میں تعریف پڑھنے کے بعد بھی کیا بتایا تھا یعنی اگر دیکھا جائے تو علم نحو دو چیزوں سے بحث کرتا ہے ایک اعراب کلمے سے تو ہوتی ہے لیکن اعراب بتاتا ہے یعنی اعراب کیا ہے یا بنا کیا ہے اعراب کیا ہے یا بنا کیا علم نحو بھی بتاتا ہے اگر آپ سے کوئی نصر سعید ان میں سعید کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے سعید کا اعراب رف ہے کیوں ہے اس کی علت اعراب کیا ہے علت کیا ہے یاد ہے نا کیوں ہے کیا ہے کیوں ہے یاد ہے نا مقدمات یہ جملے کہے تھے میں نے کیا ہے رہی سر کیوں ہے یہی بات میں نے وہاں بھی کہی تھی نشاد فاطمہ ناز فاطمہ یاد ہو تو جی علم نحو دو چیزوں سے گفتگو کرتا ہے کیا ہے اور کیوں ہے یعنی اعراب کیا ہے اور کیوں ہے مثال کے طور پر میں کہوں سعید ان میں اعراب کیا ہے رف ہے کیوں ہے کیونکہ یہ نصرہ کا فاعل ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے خالدن کا اعراب کیا ہے نصب ہے کیوں ہے کیونکہ یہ نصرہ کا مفعول بہ اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو علم نحو تو گفتگو کر رہا ہے یہ یا مثال کے طور پر آپ سے کہوں میں لم ینصر کیسے فاطمہ میں نشان اعراب کیا ہے جازم ہے کیوں ہے لم کی وجہ سے آپ نے اوپر آیا ہے ان ینصرا اعراب کیا ہے نصب ہے کیوں ہے ان ناصبہ کی وجہ سے صحیح ہے تو وہاں پہ اس طرح سے کہا تھا یہاں پہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم ہے جو الفاظ عرب کے جو قاعدے قانون ہیں ان سے گفتگو کرتا ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے کہ مورب ہے یا مبنی مورب ہے تو اعراب کیا ہے اور کیوں ہے اور مبنی ہے تو علامت بنا صحیح ہے یہ ہے علم نحو کی تعریف علم نحو کی سمجھ میں آیا فائدہ کیا ہے فائدہ مٹا دوں اسے مٹا دوں نشان جی جی عربی میں یاد کرنا تو ہے تو عربی بھی یاد کیجیے گا النحو علم بقوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء جی تو علم ہے تعریف پڑھ لیا آپ نے النحو علم بالفاظ بقوانین الفاظ العرب من حيث الاعراب والبناء
فائدہ کیا ہے؟ حفظ اللسان عن الخطائے، یہی تھا نا، حفظ اللسان جی فائدہ تو کہاں ہے؟ ہاں کہاں ہے؟ یہاں نہیں دے رکھا، غائب ہے کیا؟ ہاں یہاں سے عبارت غائب ہے، دوسرا دو، تین، دو پیج نمبر 2 3 3 کے بعد سیدھا 8 ہے۔ ادھر دیکھ لیں دو، ہاں یہ رہا دیکھو فائدہ لیا ہے، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، انہوں نے کیا لکھا عربی میں؟ حفظ اللسان، حفظ اللسان، لسان کسے کہتے ہیں؟ حفظ اللسان زبان کا محفوظ رکھنا، کس چیز سے؟ عن الخطأ، خطا سے، عن الخطأ، زبان کا خطا سے محفوظ رکھنا، کس چیز میں؟ فی المقال، گفتگو میں، فی المقال یعنی گفتگو میں، یعنی عربی گفتگو جب آپ کریں گی یا کریں گے عربی میں تو آپ کی زبان خطا سے محفوظ رہے گی۔ آپ نصر سعید خالدن پڑھیں گے، نصر سعید خالدین نہیں پڑھیں گے، ہے نہیں؟ نشاط ناز فاطمہ جی ہاں جی، جی، تو فائدہ کیا ہے دنیا ہوگا؟ بولیے۔ عربی بولنے میں غلطی نہیں ہوگی۔ گفتگو میں، گفتگو کون سی؟ عربی، عربی گفتگو میں زبان کا خطا سے محفوظ رکھنا، یا محفوظ ہونا، فائدہ کیا ہے دنیا کا؟ گفتگو میں زبان کا خطا سے محفوظ ہونا، یہ فائدہ ہے کہ گفتگو میں زبان خطا سے محفوظ رہے گی۔ علم نحو کا فائدہ، علم صرف کا کیا موضوع تھا؟ تو فائدہ کیا تھا؟ کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننا آ جاتا ہے، لیکن علم نحو میں گفتگو میں خطا سے بچتے ہیں، یعنی خطا گفتگو صحیح کرتا ہے، خطا سے بچتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا، علم صرف کا کلمہ لیکن بناوٹ کے اعتبار سے، کلمہ لیکن بناوٹ کے اعتبار سے، لیکن علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، لیکن کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، لیکن کلمہ یا بناوٹ کے اعتبار سے گفتگو نہیں کرتا علم نحو میں، وہ صرف کرتا ہے۔ علم نحو کیا کرتا ہے؟ کلمے کا آپس میں کلام کے اندر کیا ریلیشن ہے، فعل کون ہے، اس کا فاعل کیا ہے، اس کا رشتہ داری مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تحصیل میں جی آقا، موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ اب یہ ایک کر کے بتائیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں اور ابھی اس کو تھوڑا سا پیچھے سے تھوڑا پڑھ لیں تاکہ پھر آگے بات چلے گی، کیونکہ کتاب میں تو ہم ابھی تھوڑا سا پیچھے تھے نا۔ اب شیخ عبد ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کس کے؟ شیخ بھائی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ شیخ بھائی کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، اب اس کتاب السمدیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کتاب الفوائد السمدیہ نام ہے اس کا، سمدیہ کے نام سے مشہور ہے، علم نحو میں لکھی ہوئی ہے، طلاب دینی جو مدرسے ہیں ان کے متون متن میں شامل ہے، بکس میں سلیبس میں شامل ہے جی، موجز، اور یہ کتاب موجز عبارت، موجز یعنی ایجاز سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مختصر ہے،
عبارت کم ہے اس وجہ سے خاص اس میں جامعیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالصمد کے لیے لکھی تھی، اور بزرگ علماء کی طرف سے اس کے اوپر بہت سی شرح بھی لکھی گئی ہیں، اس کتاب کی شرح لکھی گئی ہیں۔ جو بہترین شرح اس کے اوپر لکھی گئی ہے الفوائد الصمدیہ پہ، اس کتاب کا نام ہے الفوائد الندیہ، علی خان کبیر۔ اور دوسری اور شرح بھی ہے الکلام المفید، مدرس افغانی صاحب نے لکھی ہے۔ کیا نام ہے؟ الکلام المفید۔ وہ شرح پڑھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے۔ کتاب الصمدیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پی ڈی ایف میں بھیج دیتا ہوں، ابھی یاد دلائیے۔ کتاب الصمدیہ، خود کتاب الصمدیہ میں کتاب کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ہاں ہونا ہے نا، یا کتاب الصمدیہ، اور یہ تا جو صمدیہ میں تا تانیث ہے، مضاف ہے، کتاب اس کی طرح مضاف ہے، صمد کی کتاب، اور یہ تا جو ہے اس میں مؤنث ہونے کی وجہ سے کتاب یا ہیا آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن کلمتن، دیکھیے اس پہ الگ سے پین کا لکھا ہوا ہے میرا، اس پہ دھیان مت دیجیے، مین عبارت پہ دیکھیے۔ احسن کلمتن، بہترین کلمہ، کلمہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ کلام۔ بہترین کلام کون سا ہوتا ہے؟ یبتدأ بہا الکلام، جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ بہترین کلام کون سا ہوتا ہے جس سے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے؟ اس کی خبر خود احسن و مبتدا ہے نا، اس کی خبر کہاں ہے؟ ابھی دیکھیے گا، احسن و کلمتین، بہترین کلمہ، یہ مبتدا ہے۔ کلمے کی صفت کیا ہے؟ یبتدأ بہل کلام، جس کے ذریعے ایسا، یعنی وہ کلام کے جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، اور یہ وہ خیر و خبرین اسی کے اوپر عطف ہے، احسن و کلمتین کے اوپر، وہ خیر و خبرین، اور بہترین خبر، یختتم بہل مرام، مرام کسے کہتے ہیں؟ مقصد، ہدف۔ بہترین خبر کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جس کی صفت یہ خبر کہ جس پر مقصد تمام ہوتا ہے، جس کے وجہ سے مقصد تمام ہوتا ہے۔ حمد کا، یہ خبر ہے احسن و کلمتین کی، احسن و مبتدا، حمد کا، احسن و کلمتین، حمد کا، بہترین کلام تیری حمد ہے پروردگار، بہترین حمد، سب سے زیادہ بہتر کلام تیری حمد ہے، اس سے بہتر کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تیری حمد سب سے بہترین کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے اور ہدف پر انتہا کی جاتی ہے، یعنی حمد سے شروع، حمد سے ختم۔ اللہم، جملہ معترض، اے میرے پروردگار، کس چیز کے اوپر تیری تعریف ہے؟ اب یہ خود حمد جو ہے وہ حمد کا، تیری حمد ہے کس چیز کے اوپر؟ علی جزیل الانعام، انعام جزیل یعنی زیادہ ہونا، تیری نعمتوں کے زیادہ ہونے کے اوپر تیرا حمد ہے، تیری حمد ہے، حمد علی جزیل جار و مجرور متعلق حمد سے، جو تیری حمد و ثنا ہے کس چیز کے لیے، کس چیز کی وجہ، کس چیز کے اوپر تیری حمد و ثنا؟ نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے، زیادہ نعمتیں، بس، اور درود و سلام والصلاۃ والسلام علی، کس کے اوپر درود و سلام ہو؟ علی سید الانام، سید انام کے اوپر، کون ہے وہ؟ عطف بدل دیکھیے، بدل دیکھیے کس کا، کون سید انام؟ انام مخلوقات کو کہتے ہیں، نہیں مخلوقات کے سید و سردار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ البررۃ الکرام، اور ان کے آل پاک جو کہ نیک ہیں، بررہ بارن کی جمع ہے، بارن کی جمع بررہ، نیک لوگ، کرامت والے نیک لوگ، سیما، ان سب کو پر درود و سلام، خصوصاً ابن امہ، ان کے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام کے اوپر۔ علی کون؟ ان کی اب یہاں پہ کچھ صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت، الذی نصبہ علما للاسلام، وہ کہ جنہوں نے پرچم کو نصب کیا، گاڑا اسلام کے لیے۔ دوسری صفت کیا تھی مولا کی؟ علی الذی رفعہ لکسر الاسنام، کہ جس کو نبی اکرم نے بلند کیا بتوں کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، دوسری صفت۔ تیسری صفت، علی کون؟ الذی جازم عناق النواصب اللئام، یہ سب الذی کے بعد اس پہ عطف ہے، یہاں تک نصبہ پہ،
नसब पे रफ़अहू जाज़िम आनाक़ नवासिब लिआम लिआम लईम की जमा पस्त फितरत नासिबी लोगों की आनाक उनुक की जमा उनुक यानी गर्दन नासिबी लोग पस्त पस्त फितरत नासिबी लोगों की गर्दन को काटने वाले अली ववाज़े इल्म नहव और इल्म नहव के ईजाद करने वाले क्यों ईजाद किया इन्होंने इल्म नहव को वाज़े से मुतल्लिक़ हिफ्ज़िल कलाम कलाम की हिफाजत के लिए वबाद इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम तमाम हो गया वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहु अल्लाहुम्मा अकबर सल्लि अला अल्लाहु मुहम्मद व अकबर आलि मुहम्मद अज्जिल फरज